اللہ تعالیٰ نے یہ جو برین ہے ہمیں دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ یہ بھائی تم یو آر دا بیسٹ کریچر ڈو ٹو یور برین، اور وہ میں اسی برین کو ہی ڈیمیج کرنے کے لیے اپنی لائف سٹائل میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں ڈیمیج نہیں کر رہا میں بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت دی ہے اور میں اسی کو ڈیمیج کروں۔ اور نہیں یار کون ایکسرسائز تکلیف ہے یہ، تو ایکسرسائز نہ کر کے بھی میں اپنے برین اور باڈی کو ڈیمیج کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی اور صحت کی جو نعمت دی تھی میں اس کے اندر اپنی مرضی سے اس کو ڈیمیج کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کرمنل تو ہو گیا نا۔ پھر میرا اپنا باڈی کے اوپر بھی حق ہے نا، سب سے پہلا حق ہے نا، تو اسی کو ہی ہم ڈیمیج کرے جا رہے ہیں۔ بس وہ لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، اور صبح لیٹ اٹھنا، رات کو دیر سے سونا اور نماز نہیں پڑھنی۔ سو وی آر ڈیمیجنگ آر برین اینڈ دا باڈی، بیکاز جو رکوع کا ہے نا جی، وہ بہت بڑے آرتھوپیڈک سرجن نے کہا جی یہ رکوع میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے موہرے ایسی زبردست پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا سیدھے میں جب آپ جاتے ہیں آپ کا بلڈ سرکولیشن ساری ٹورڈز ہارٹ جاتی، کیونکہ سارا دن تو ہارٹ سے جا رہی ہوتی، تو گریوٹی کی وجہ سے، تو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو گریوٹی کی وجہ سے آپ کا ہارٹ اور جو برین ہے اٹ یوزز میکسیمم لیول آف بلڈ اینڈ آکسیجن، اور وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کچھ عرصہ مجھے چوٹ لگی تو میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، مجھ سے سجدہ نہیں کیا جاتا تھا، تو اتنا عرصہ مجھے نماز کا مزہ ہی نہیں آیا، اور میرے نا برین، مجھے لگا میرا برین جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہو گیا، سجدہ نہیں میں کر پا رہا تھا۔ اور جب سجدہ کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ اب مجھے سکون آیا ہے۔ تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو سجدے کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے، مسجد میں بیٹھتے ہیں لیکن نیچے جھک نہیں سکتے۔ ایک دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست کے پاس میں گیا، ساری زندگی تو اتنی مصروفیت تھی، قرآن پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چھین لی توفیق۔ تو وہ کہتے ہم نے نا ایک دن درس میں پڑھا صبح، تو میں نے کہا یار آج میں آؤں گا، سورہ صاد کی نا ہم بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے، کچھ میں بھی آپ سے تو پڑھیں گے۔ تو وہ جب میں گیا تو میں نے کہا لے آؤ بھی قرآن پاک پڑھیں، کہتا ہے نہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہتے کیوں، خیر ہے کیا ہو گیا؟ کہتے بس جب میں پڑھنے شروع کرتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں، مطلب دھندلا جاتی ہیں، میری نظر کمزور ہو جاتی ہے، تو میں قرآن کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا یار قبل اس کے کہ یہ نوبت آ جائے ابھی دیکھ لو یار، ابھی پڑھ لو، قبل اس کے کہ ہم سجدے کے قابل ہی نہ رہیں خدا نہ خواستہ، تو ابھی ہم تھوڑا جھک جائیں نا۔ اس ایج میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس ایج میں جھکنا بہت پسند ہے، اور وہ در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، یہ جو موبائل بلا نام کی چیز ہے نا ہماری جیبوں میں، پرس میں، اس نے نا بہت چیلنجنگ بنا دیا ہے ہماری زندگیوں کو، جوانیوں کو، کیونکہ ہم تو اب اس زمرے میں نہیں آئے نا، آ رہے کہ جس ایج میں آپ ہو، لیکن ہماری ایج کے لوگوں کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے، یقین کریے ایمان کو سنبھالنا۔ جتنا چیلنج آج ہے نا آپ لوگوں کے لیے، پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ سلام ہے بھائی آپ کی عظمت پہ، آپ اگر بچے ہوئے ہیں تو، اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو پھر تو اللہ کو بہت ہی پسند ہو گیا آپ انشاءاللہ، مجھے تو پکا یقین ہے اگر آپ بچے ہوئے ہیں۔ اور مجھے ایمان ہے، مجھے بڑا فخر ہے کہ میری بیٹیاں، اور یہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ کی ہماری الحمدللہ اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے، بس ڈرتے تو سارا دن رہتے ہیں، یا اللہ عزت رکھیں، بس یا اللہ عزت رکھیں، ساری زندگی کی یہی ایک کمائی ہماری ہے، اور بھی کمائیاں ہیں الحمدللہ، مگر عزت سے بڑی کوئی کمائی نہیں ہے۔ پیسہ تو بھائی آج میں اب میری جیب میں پیسے ہیں نا، شام تک یہ نہیں ہوں گے، میں نے کوئی نہ کوئی خرچہ کر لینے ہو، لیکن عزت جو میں نے آج سے 30 سال پہلے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے کمائی تھی، وہ آج بھی میری جیب میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی کو لے کر اپنی قبر میں چلا جاؤں، جب بھی جاؤں یہ چیز میں لے کر جاؤں، کیونکہ وہ پیسہ تو بھیا پرس ورس تو سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، کوئی کفن کے اندر تو جیب ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ جس چیز نے ہمارے ساتھ قبر میں جانا ہے اس کو تو کبھی کلیکٹ کریں، جس چیز نے ہمارے ساتھ قبر میں جانا ہے، اور قبر میں اس نے قرآن پاک نے بھی سفارش کرنا، نماز نے سفارش کرنی ہے، اور روزے نے بھی کرنی ہے، اچھا ان کو کبھی ہم نے سوچا کہ یار وہ بھی ہم نے ساتھ رکھنا ہے؟ سفر پہ جا رہے ہیں نا تو کہتے ہیں پیسے رکھ لینے،
वो टूथपेस्ट रख लिया, तौलिया रख लिया, ये रख लिया, वो रख लिया। क्यों भाई? सफ़र में साथ आए, काम आएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो डिफ़िकल्टी होगी बहुत ज़्यादा। तो एक सफ़र पे हम निकलने वाले हैं, उसका ऐलान कभी भी हो सकता है। रोज़ ऐलान सुनते हैं, हम सोचते हैं यार मेरा तो नहीं होना, ऐसे ही है ना, मेरा नहीं होना, दूसरों का होना है। दूसरों का हम पढ़ रहे हैं जनाजा, मेरा नहीं होना, ऐसी कौन सी बात है नहीं होना? किसने गारंटी किया आप मुझे, आपको? कोई ऐसा है रिलीजन जो ये कहता हो कि मरना नहीं है? सबसे ज़्यादा दिलों को जंग लगता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसको जंग को दूर करने के लिए 2 मेथड बताए अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान को पढ़ें, तिलावत करें, समझ के पढ़ें। जंग तब दूर होगा जब समझ के पढ़ेंगे। और दूसरा है कसरत से मौत को याद करना। और हम जहाँ बैठते हैं महफिल में, कहीं घर में भी कोई मौत हो, नहीं मैं मरने की बातें ना करें, मरने की बातें ना करें, डर लगता है, डर लगता है। आज बात करने से डर लगता है, कल हम फेस कैसे करेंगे? तो करना चाहिए ना बात, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? हमारे बड़े चले गए। अब मैं वीडियो देखता हूँ कभी कभी, 88 में मेरी सिस्टर की शादी हुई। आई वॉज एट BSc एट दैट टाइम, 4th ईयर। तो 88 में मैं जब वो वीडियो देखता हूँ, चलते फिरते जीते जागते, मेरे वालिद भी हैं, मेरे दादा भी हैं, मेरे चचा भी हैं, मेरे एक और चचा भी हैं, मेरे एक और चचा भी हैं, कुछ 30 लोग थे फैमिली के। उनमें से कोई भी नहीं, अपने हाथों से हमने उनको कब्र में उतार दिया। और मैं, जाहिर है, मैं आई वॉज लुकिंग एज अ स्टूडेंट, मैं बैठा हूँ उनके साथ गपशप कर रहा हूँ। मेरे चारों तरफ जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनमें से कोई भी नहीं। अब हम फ्रंट लाइन पे आ गए। तो एक दिन हमारे भी बच्चे इसी तरह देखेंगे, ये हमारे बाबा होते थे और ये था, इनका ये था और ये इन्होंने काम किया है। तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी बात छोड़ के जाऊंगा जिस पर वो फख्र कर सकें?